تو آج ہم حدیث کی روشنی میں دیکھیں گے کہ ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنا کیسا ہے۔ حضرت مالک بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم اللہ سے سوال کرو، دعا مانگو، تو اپنی ہتھیلیوں کے باطن سے سوال کرو اور ہتھیلیوں کی پشت سے سوال نہ کرو۔ یعنی ہاتھوں کو ایسے اٹھاؤ، ہتھیلیوں کی پشت سے سوال نہ کرو۔ بعض جہلا پیر جو ہیں وہ اپنے مریدوں کو یہ نصیحت کرتے بھی سنے اور دیکھے گئے ہیں کہ جی جب تم نے دعا مانگنی ہے تو ہاتھ ایسے نہیں کرنے، ایسے ہاتھ کرنے، اور ایسے پھونک نہیں مارنی، ایسے پھونک مارنی ہے۔ تو یہ جہلا کا کام ہے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمہارا رب حیا والا ہے۔ جب اس کا کوئی بندہ اس کی طرف اپنے دونوں ہاتھ اٹھاتا ہے تو وہ ان کو خالی لٹانے سے حیا فرماتا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ سوال کا طریقہ یہ ہے کہ اپنے دونوں ہاتھ اپنے کندھوں کے برابر اٹھاؤ، اور استغفار کا طریقہ یہ ہے کہ ایک انگلی سے اشارہ کرو، اور گڑ گڑا کر سوال کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اپنے دونوں ہاتھ پھیلاؤ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں، ہاتھ پھیلا کر دعا مانگو۔ اور ابو محریز رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب تم اللہ سے سوال کرو تو ہتھیلیوں کے باطن سے سوال کرو، ہتھیلیوں کی پشت سے سوال نہ کرو۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دعا میں ہاتھ بلند کرتے اور ہاتھوں کو نیچے نہیں گراتے حتیٰ کہ ان کو چہرے پر مل لیتے۔ یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ بیان فرما رہے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب دعا فرماتے تو اپنے ہتھیلیوں کو انج پھیلاتے اور اس وقت تک نیچے نہیں گراتے تھے جب تک اپنے ہاتھ منہ پر پھیر نہیں لیتے تھے، کیونکہ جب انسان ہاتھ اٹھاتا ہے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں تو اللہ تعالیٰ کی انوار و تجلیات، اللہ کی رحمت ہاتھوں پر برستی ہے۔ اور بعض کو ہم نے دیکھا ہے کہ وہ ہاتھ جو ہیں وہ دعا کے اختتام پر ہاتھ منہ پر نہیں پھیرتے، ایسے کر لیتے ہیں، تو یہ طریقہ درست نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت یہ ہے کہ تمہارے ہاتھوں پر اللہ تعالیٰ کی اس وقت رحمت برس رہی ہے، اللہ تعالیٰ کے فضل کی بارش ہو رہی ہے، اللہ تعالیٰ کے انوار و تجلیات کی بارش ہو رہی ہے، تو انہیں پھینکے نہیں بلکہ اپنے چہرے اور سینے پر لگائیں۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ ہے۔ ہمارے زمانہ میں بعض علماء ہر دعا کے وقت ہاتھ اٹھانے کو سنت نہیں قرار دیتے اور بغیر ہاتھ اٹھا کے دعا کرنے کی تلقین کرتے ہیں۔ اس لیے یہ حدیث مبارکہ جو ہیں وہ جو میں نے آپ احباب کے سامنے پیش کی ہیں، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت اور صحابہ کے طریقے سے ثابت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہاتھ اٹھا کر دعا مانگا کرتے تھے، اور صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ہاتھ اٹھا کر دعا مانگا کرتے تھے۔ تو جب دعا کریں تو ہاتھ اٹھا کر دعا کریں اور ہاتھوں کو ایسے اٹھائیں۔ بعض اوقات یہ کر لیتے ہیں، یہاں ایسے ہاتھ بند کر کے دعا مانگ رہے ہوتے ہیں، اور یہ بھی طریقہ غلط ہے۔
بعض اوقات ایسے کر رہے ہوتے ہیں تو یہ بھی طریقہ غلط ہے، ہاتھوں کو ایسے اٹھا کر رکھیں۔ آپ ایسے بھی کر سکتے ہیں، ایسے بھی کر سکتے ہیں، یہ کوئی مطلب کہ ممانعت نہیں ہے کہ آپ ایسے ہاتھ میں لا لیں یا ایسے ہاتھ کھول لیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسے ہاتھ کھول کر رکھتے تھے، تو اس طرح جو ہے وہ یہ بہترین طریقہ ہے دعا مانگنے کا۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے رب العالمین مجھے اور آپ احباب کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین وما علیہ الا البلاغ۔